السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر الف مرۃ فی کل ذرۃ درود السلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اشرف، سب سے بڑھ کر، سب سے عظیم مرتبہ، مقام اور شان لے کر آئے۔ حضرات ذی وقار، آپ کے اس گاؤں میں پہلی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم مولانا حافظ محمد حسن صادق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے شان مصطفیٰ کا عنوان لگایا ہے۔ آپ کے اشتہار کا، آج کی کانفرنس کا عنوان بھی شان مصطفیٰ ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں، آپ کی شان میں، آپ کے مقام میں کے بارے میں چند کلمات آپ احباب کے گوش گزار کر سکوں، اور وہ لوگ جو اہل حدیث کے بارے میں طرح طرح کے خیالات رکھتے ہیں انہیں بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ اہل حدیث بھی رسول کائنات سے محبت کرتے ہیں، صرف محبت ہی نہیں بلکہ دوسروں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ میرا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھلا میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم، جو نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے اللہ اس کی شان کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ اس کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے تذکرے بھی صبح و شام ہوتے ہیں۔ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے، جو نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں بھی رسول کائنات سے محبت ہے، بھلا محبت کیوں نہ ہو۔ اللہ کا قرآن نبی علیہ السلام کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا۔ میں آپ کی شان بیان کروں تو بھلا کتنی بیان کر سکتا ہوں، کوئی خطیب اور بیان کرے تو کتنی شان بیان کر سکتا ہے۔ مولانا سلمان شریف الہ آبادی شان بیان کر رہے تھے، حافظ عطاء الرحمان صاحب آپ کے سامنے شان بیان کر رہے تھے، میرے محترم قاری محمد
محمد اشرف صاحب آپ کے سامنے شان کا تذکرہ کریں۔ مولانا شریف الہ آبادی اپنی پوری زندگی نبی کائنات کی شان بیان کرتے ہوئے چلے گئے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، ساری کائنات یہی کہے گی، خطیب بھی یہی کہیں گے، ادیب بھی یہ کہیں گے، لکھنے والے لکھاری لکھ لکھ کر یہ کہیں گے، خطیب تقریریں کر کر کے کہیں گے، مقرر تقریریں کر کر کے کہیں گے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ رسول اللہ کی عظمت اتنی ہے، آپ کی شان اس قدر بلند و بالا ہے، اللہ نے آپ کو مقام اتنا عطا کر دیا ہے کہ بڑے بڑے شان بیان کرنے والے آئے اور شان بیان کرتے رہے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ میں تو کہا کرتا ہوں نبی کائنات کی عظمت اور شان کے حوالہ سے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا ذکر بلند کیا ہے، صدیق نے آپ کی شان بیان کی ہے، فاروق نے آپ کی شان بیان کی ہے، عثمان غنی نے آپ کی شان بیان کی ہے، علی المرتضیٰ نے آپ کی شان بیان کی ہے، حسن و حسین نے آپ کی شان بیان کی ہے، امیر معاویہ نے آپ کی شان بیان کی ہے، سعد و سعید نے آپ کی شان بیان کی ہے۔ رسول اللہ کے 1,44,000 کم و بیش صحابہ رسول اللہ کی شان بیان کرتے رہے ہیں۔ ان کے بعد تابعین آئے، انہوں نے بھی رسول اللہ کی شان کو بیان کیا، تبع تابعین آئے، انہوں نے بھی رسول اللہ کی شان کو بیان کیا، محدثین اعظام آئے، انہوں نے بھی رسول اللہ کی شان کو بیان کیا، بڑے بڑے ائمہ آئے، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی شان کا تذکرہ کیا، بڑے بڑے فقہاء آئے، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی شان کا تذکرہ کیا۔ ہاں لکھنے والے لکھتے رہے، تاریخ کی کتابیں لکھ دی، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، رسول اللہ کی سیرت پہ لکھا، بڑا لوگوں نے لکھا، اردو میں لکھا گیا، انگلش میں لکھا گیا، عربی میں لکھا گیا، پنجابی میں لکھا گیا، نبی کی مدح لکھنے والوں نے رسول اللہ کی شان میں بڑا لکھا۔ ہاں ہم دنیا میں بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں نام کمایا ہے، کسی کی شان میں آپ کو 1 کتاب ملے گی، کسی کی شان میں 2 کتابیں مل جائیں گی، کسی کی سوانح حیات کے اوپر آپ کو 3 کتابیں مل جائیں گی، کسی کی شان اور مقام کے بارے میں کسی نے 5 کتابیں لکھ دی ہوں گی، چلو 10 لکھ دی ہوں گی، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی ہے، رب کبریا کی قسم، نبی علیہ السلام کی شان میں لکھنے والے لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی شان میں سیرت النبی کی بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں، نبی علیہ السلام کی شان میں اردو والوں نے بھی لکھا ہے، عربی والوں نے بھی لکھا ہے، فارسی والوں نے بھی لکھا ہے، پنجابی والوں میں بھی لکھا ہے، انگلش والوں نے بھی لکھا ہے، ہر زبان میں میرے نبی کی سیرت لکھی گئی ہے، میرے نبی کی شان لکھی گئی ہے، مقام و مرتبے کا تذکرہ ہوا ہے، لکھنے والے لکھ لکھ کر تھک گئے، آخر انہوں نے یہ کہا ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان لکھ لکھ کر تھک ہار کے کہتے ہیں ہم نے اپنے تمام جتن لگا دیے، ہم نے تمام کوششیں بروئے کار لائی ہیں، ہم نے الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کی شان میں لکھے ہیں، آپ کے مقام میں لکھے ہیں۔ کسی نے لکھنے والے نے لکھا رسول اللہ کی عظمت اور شان کے بارے میں سیرت کامل لکھی، کسی نے نبی علیہ السلام کی شان میں اسوہ کامل لکھی، کسی نے رحمت للعالمین لکھی، کسی نے سیرت النبی لکھی، کسی نے الرحیق المختوم لکھی۔ ہاں نبی کی سیرت پہ لکھنے والے لکھتے چلے گئے، بڑا بڑا لکھا۔ ایک لکھنے والا رائٹر ایسا بھی آیا، اس نے کہا میں نے رسول اللہ کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ کی صبح کو دیکھا ہے، آپ کی شام کو دیکھا ہے، آپ نے لیل و نہار کو دیکھا ہے، آپ کے شب و روز کو دیکھا ہے، آپ کے گھر کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ کی مسجد کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ کی بازار کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ کے معاملات کو دیکھا ہے، آپ کے اپنوں کے ساتھ تعلقات کو دیکھا ہے، بیگانوں کے ساتھ تعلقات دیکھے ہیں، میں نے اپنے بھی دیکھے، دشمن بھی دیکھے۔ رسول کائنات کی سیرت ایسی ہے کہ جو بے داغ ہے، اس نے لکھنے کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا، کہتا ہے میں ایسی کتاب لکھوں گا رسول اللہ کی ولادت سے لے کر رسول اللہ کی وفات تک ہر ایک چیز کا تذکرہ کروں گا، لیکن رسول اللہ کی سیرت میں کوئی نقطہ نہیں آنے دوں گا۔ غیر منقوط کتاب اس نے لکھ دی، ایسی کتاب کہ سیرت ایسی ہے جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی نقطہ نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ کی زندگی مبارکہ اتنی بے داغ ہے، اس نے رسول کائنات کی سیرت کے اوپر غیر منقوط کتاب لکھ دی، پوری کتاب ایسی لکھ دی جس میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ لکھنے والے لکھتے چلے گئے۔ میں تو محبت میں کہا کرتا ہوں رب کبریا کی کبریائی کی قسم ہے، میرے آقا وہ ہیں، میرے مرشد وہ ہیں، میرے ہادی وہ ہیں، میرے نبی وہ ہیں، میرے آقا وہ ہیں، نبی کائنات کی سیرت وہ ہے، پوری سیرت کی بات نہیں، میں تو
رسول اللہ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کی بات کرتا ہوں. کسی نے رسول اللہ کی نماز کو دیکھا, اس نے صلاۃ الرسول لکھ دی. ہاں کسی نے میرے نبی کے جناب روزوں کو دیکھا, اس نے نبی علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں کتابیں لکھ دی. کسی نے میرے نبی کی ازواج مطہرات کو دیکھا, ازواج مطہرات پہ کتابیں لکھ دی. کسی نے میرے نبی کی بنات کو دیکھا, بنات رسول کتابیں لکھ دی. کسی نے میرے نبی کے اصحاب کو دیکھا, اصحاب رسول لکھ دی. کسی نے رسول اللہ کے غلاموں کو دیکھا, غلاموں کے بارے میں رسول اللہ کی سیرت لکھ دی. ہاں کسی نے میرے نبی کے شہر مکہ کو دیکھا, مکہ کی عظمت اور شان کے اوپر کتابیں لکھ دی. کسی نے میرے نبی کے شہر مدینہ کو دیکھا, مدینے کی عظمت اور شان کے اوپر کتابیں لکھ دی. ہاں میرے نبی نے جس چیز سے محبت کی ہے انہوں نے اس چیز کو دیکھا, اس کی شان اور مقام میں کتابیں لکھ دی. یہ ہستی ہے آمینہ کے لال, کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ کی. جس نے چیز سے بھی محبت کی ہے اس کی بھی شان بڑھ گئی ہے, اس کا بھی مقام بڑھ گیا ہے. یہ ہے ورفعنا لک. اللہ نے ایسے ذکر بلند نہیں کیا, رسول اللہ کا ذکر بلند کر دیا ہے, آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے, آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے. جناب سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی رحمت کائنات کے امام خود بیان فرماتے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی آپ کو کیسے پتا چلا آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ رسول ہیں, اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے, اللہ نے آپ کو رسالت عطا فرمائی ہے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میں مکہ سے باہر تھا, بتہا جگہ کے اوپر موجود تھا, میں نے دیکھا دو فرشتے آتے ہیں, ایک فرشتہ زمین کے اوپر ہے, ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے. یہ دونوں فرشتے آپس میں کلام کرتے ہیں, آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اوپر والا فرشتہ اس زمین والے فرشتے سے کہتا ہے ہوا کیا یہ وہی ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا, جن کو تلاش کرنے کے لیے ہم آئے ہیں, کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے نعم ہوا, ہاں یہ وہی ہیں جن کی طرف اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. فرشتہ کہتا ہے زن ہو, پھر ان کا وزن کرتے ہیں. ایک ترازو لگایا گیا زمین و آسمان کے درمیان, ایک ترازو قائم کر دیا. سیرت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, ورفعنا لک ذکرک کا ترجمہ کائنات کے امام خود کر رہے ہیں. کائنات کے امام فرماتے ہیں فرشتہ کہتا ہے ترازو لگاؤ, آسمان و زمین کے درمیان ترازو لگا دیا گیا. جب ترازو لگتا ہے ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا جاتا ہے. فرشتہ کہتا ہے زنہ بی رجل, ایک آدمی کے ساتھ ان کو تول لو, ایک آدمی سے تولا جاتا ہے, میرا وزن زیادہ رہتا ہے. فرشتہ کہتا ہے ایک سے نہیں, زنہ بی عشرہ, ان کو 10 کے ساتھ تول لو. ایک پلڑے میں 10 بندے, ایک پلڑے میں آمینہ کے لال, کونین کے تاجور, میرے پیر و مرشد, ہادی کائنات جناب محمد الرسول اللہ. فرشتہ کہتا ہے ایک پلڑے میں 10 آدمی, ایک پلڑے میں آمینہ کے لال ہے. رسول اللہ کا وزن زیادہ, 10 بندوں کا وزن کم. فرشتہ کہتا ہے زنہ بی 100 کے ساتھ تول لو. ایک پلڑے میں 100 بندہ ڈالا گیا, ایک پلڑے میں اکیلے آمینہ کے لال ہے, کونین کے تاجور ہیں, سید الثقلین ہے. وزن تولا جاتا ہے, جب تولا جاتا ہے ترازو قائم کیا جاتا ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں 100 بندوں کا وزن کم ہے, میرے اکیلے کا وزن زیادہ ہے. فرشتہ کہتا ہے زنہ بی 1000 کے ساتھ تول لو. ایک پلڑے میں 1000 بندے کو بٹھایا جاتا ہے, دوسرے پلڑے میں میں اکیلا ہوں, میرا وزن زیادہ ہے. فرشتہ کہتا ہے چھوڑو یار, ایک پلڑے میں 7 زمینیں ڈال دو, 7 آسمان ڈال دو, 7 زمینوں کی مخلوقات ڈال دو, آسمانوں کی مخلوقات ڈال دو, ساری خلق خدا ایک پلڑے میں ڈال دو. ایک پلڑے میں اکیلے آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کو ڈال دو. ایک پلڑے میں آمینہ کے لال ہو, ایک پلڑے میں ساری کائنات ہو, آپ کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا. ورفعنا لک, ورفعنا لک, ورفعنا لک. یہ ہے ذکر مصطفیٰ, یہ ہے میرے نبی کی شان کہ رسول اللہ کی عظمت اور شان. یاد رکھو یہ وزن رسول اللہ کے وجود کا وزن نہیں تھا, یہ وزن میرے نبی کی عظمت کا تھا, یہ وزن میرے نبی کی شان کا تھا, یہ وزن میرے نبی کے مقام کا تھا, یہ وزن میرے نبی کی رفتوں کا تھا, یہ وزن میرے نبی کی عظمتوں کا تھا, یہ وزن میرے رسول اللہ کے ذکر کا تھا. اللہ نے اس قدر ذکر بلند کر دیا, اس قدر شان بلند کر دی. ایک طرف ساری کائنات ہے, اس لیے اہل حدیث کا
اسٹیج، اہل حدیث کا خطیب، اہل حدیث کا لخت جگر، اہل حدیث کا ایک بیٹا لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے اللہ کے سارے نبی ایک طرف ہو، آمینہ کے لال کونین کے تاجور ایک طرف ہو، آپ کا وزن زیادہ ہے، سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش نبی ایک طرف، ان کے صحابہ ایک طرف، اللہ کے نبی کی عظمت کا وزن زیادہ ہوگا، ان صحابہ کے بعد میں آنے والے جو تھے ان کا وزن بھی ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، آپ کی عظمت اور شان ان سے بڑھ کر ہوگی۔ رب کبریا کی کبریائی کی قسم ہے، ایک طرف ساری کائنات کے صلحاء ہوں، ایک طرف ساری کائنات کے اتقیاء ہوں، ایک طرف ساری کائنات کے نیکوکار ہوں، ایک طرف ساری کائنات کے اعلیٰ و ارفع لوگ ہوں، بڑی بڑی عظمتوں والے، بڑی بڑی شانوں والے، بڑے بڑے مقاموں والے ایک طرف ہو، ایک طرف آمینہ کے لال کونین کے تاجور جناب محمد مصطفیٰ ہو، آمینہ کے لال کی عظمت کا مقابلہ کر سکتے؟ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ نعرہ تکبیر، عظمت شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، حضرت مولانا ابراہیم محمدی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ یہ ہے رسول اللہ کی عظمت، یہ ہے میرے نبی کی شان و مقام۔ آئیے میرے نبی کی عظمت اور شان، میرے نبی کا مقام رسول اللہ کی پیاری زبان سے سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اِنَّ لِي اسماء، میرے بہت سے نام ہیں، اللہ نے میرے بڑے نام رکھے ہیں، میری بڑی صفات ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی ساری تعریفیں کریں، اپنے بھی تعریفیں کریں، بیگانے بھی تعریفیں کریں، لوگ مل کے بھی تعریفیں کریں اور علیحدگی میں بھی تعریفیں کریں، دشمن بھی تعریفیں کریں۔ مکے کے بڑے بڑے مشرک اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہو کر کہتے ہیں لوگوں تم محمد مصطفیٰ کی جب توہین کرتے ہو، جب رسول اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو تو زبان سے لفظ بولتے ہو محمد۔ محمد کا میں نے تعریف کیا گیا جس کی تعریف ہے، لہذا محمد آج کے بعد نہ بولنا، مزمم بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے میرے نبی کا اخلاق ہے، کائنات کے امام کو پتہ چلتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب ان کافروں نے، ان مشرکوں نے آپ کا نام بگاڑ دیا ہے، وہ مزمم آپ کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میرا نام تو محمد ہے۔ جس کی اپنے بھی تعریفیں کریں، بیگانے بھی تعریفیں کریں، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 دفعہ میرے نبی کا نام محمد آیا ہے، اس میں مبارک محمد آیا ہے۔ میرے نبی کے محمد نام کے اوپر اللہ نے ایک پوری سورت رکھ دی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں۔ اپنے بھی تعریفیں کرتے ہیں، ابو بکر بھی تعریف کرتا ہے، عمر بھی تعریف کرتا ہے، عثمان بھی تعریف کرتا ہے، ہاں علی بھی تعریف کرتا ہے، صحابہ بھی تعریف کرتے ہیں، صحابہ سے لے کر آج تک ہر ایک مسلمان تعریف کرتا ہے۔ اہل حدیث تعریف کرتے ہیں، اہل سنت تعریف کرتے ہیں، بریلوی جس کی تعریفیں کرتے ہیں، دیوبندی جس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کو محمد کہتے ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، میں بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ دنیا کا ایک عیسائی اٹھا جس نے دنیا کی 100 بڑی بڑی شخصیات کے اوپر دی 100 کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ہاں دنیا کی بڑی بڑی اعلیٰ اور ارفع ہستیاں، ایک عیسائی مورخ اس نے لکھا دنیا کی 100 اعلیٰ ترین شخصیات کے اوپر، دنیا کے اعلیٰ ترین 100 افراد کے اوپر عیسائی قلم اٹھا رہا ہے۔ ٹاپ آف دی لسٹ جس کا نام لکھا، سب سے پہلے جس کا نام لکھا، عیسائی ہونے کے باوجود اپنے نبی عیسیٰ کا نام نہیں لکھتا، سب سے پہلے اگر نام لکھتا ہے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، آپ کے نام، آپ کے آقا، میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ کا لکھتا ہے۔ جس کی اپنے تعریفیں کریں اس کو محمد کہتے ہیں، جس کی بیگانے تعریفیں کریں اس کو محمد کہتے ہیں۔ مسلمان تعریفیں کر رہا ہے، عیسائی جس کی تعریفیں کرتا ہے۔ ہاں میں نے ہندوؤں کو دیکھا ہے، ہری چم ہندو شاعر اس نے بھی رسول اللہ کی مدح میں کہا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک اور ہندو شاعر اٹھا اس نے کہا کہ محمد یوں افضل ہے تمام رسولوں میں، گلاب جیسے افضل ہے زمانے بھر کے پھولوں میں۔ ہاں جس کی اپنی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، جس کی بیگانے تعریف کرے اس کو محمد کہتے
کہتے ہیں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آپ کے دادا نے محمد رکھا تھا۔ 7ویں دن جب مکے کے بڑے بڑے رئیس رؤساء سردار آئے ان کے سامنے دعوت کی گئی، انہیں عقیقے کا کھانا کھلایا گیا۔ ہاں دادا کھانا کھلا رہا ہے اور محمد کریم کو اٹھا کر لا رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مکے والے اے عبد المطلب اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ یہ سرداران مکہ کہتے ہیں محمد تو اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی خامی نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو نے محمد نام رکھ دیا، اگر کل کوئی اس نے کوئی کام خراب کر دیا، کوئی غلط کام کر دیا تو پھر نام کے مطابق تو کام نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں باتیں بعد میں کرنا، پہلے میرے مصطفیٰ کا چہرہ تو دیکھ لو، پہلے میرے پوتے کا چہرہ تو دیکھ لو۔ ایسے پوتا سامنے کیا جاتا ہے۔ سرداران مکہ کہتے ہیں جو خوبصورت اتنا ہے، اس کی سیرت اتنی پیاری ہوگی، اس کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہی سجتا ہے، محمد کے علاوہ اس چہرے پہ کچھ سجتا۔ آپ کے دادا نے نام محمد رکھا، آپ کی ماں نے نام احمد رکھا۔ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کا دوسرا نام آپ نے فرمایا انا محمد انا احمد، میں احمد ہوں۔ رسول اللہ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ احمد کس کو کہتے ہیں؟ احمد کا معنی ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریفیں کرے، سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریفیں کرنے والے کو احمد کہتے ہیں۔ نماز شروع کرے اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی تعریفیں کرے، ہاں قیام میں جو اللہ کی تعریفیں کرے، رکوع میں اللہ کی تعریفیں کرے، سجدے میں گر کے اللہ کی تعریفیں کرے، تشہد میں اللہ کی تعریفیں کرے، ہاں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے لمبے لمبے قیام کرے، لمبے لمبے رکوع کرے، آپ کے قدم مبارک سوج جائیں، پھر بھی رسول اللہ اٹھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جو اللہ کی حمد کرتا ہے، استغفر اللہ کہہ کے اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے، جو سب سے بڑھ کر ساری کائنات سے بڑھ کر رب کی تعریفیں کرے اس کو احمد کہتے ہیں۔ 9 ربیع الاول تھی، 571 عیسوی تھی، سوموار کا دن تھا، صبح صادق طلوع ہو رہی تھی۔ ہاں میرا عقیدہ سن لے، میرا منہج سن لے، میری دعوت سن لے، میری محبت سن لے۔ رات اپنی تاریکیاں مٹا رہی تھی، صبح اپنے اجالے لا رہی تھی، پھر آمینہ کے لال کامنہ کی گود میں طلوع ہو رہے تھے۔ میرے آقا 9 ربیع الاول 571 عیسوی ہاں سوموار کے دن صبح صادق کے وقت اس روئے زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ ماں نام احمد رکھتی ہے، ہاں محمد اس کو کہتے ہیں جس کی ساری کائنات ہر وقت تعریفیں کرے، ہر صبح تعریفیں کرے، ہر شام تعریفیں کرے، جو اللہ کی تعریفیں کرے اس کو احمد کہتے ہیں، جس کی روئے زمین پر تعریفیں ہو رہی ہو۔ قاری صاحب مجھے قاری محمد اشرف صاحب فرما رہے تھے آپ کلیر آئے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ ہاں صبح بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صبح شام میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے روئے زمین پہ کوئی ایسی گھڑی نہیں، کوئی ایسا لمحہ نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں جس میں ذکر خدا ہو رہا ہو، ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا ہو۔ زندگی کے ہر لمحے کے اندر صبح سے لے کر شام تک ایک ایک لمحے میں اللہ کے پیارے محبوب نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر اتنا اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ آؤ دنیا کا کیلنڈر اپنے سامنے رکھ لو، دنیا کے ٹائم ٹیبل اپنے سامنے رکھ لو، آپ کو پتہ چلے گا مسلمانوں کے ملک انڈونیشیا کے اندر سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سورج جس ملک میں طلوع ہوتا ہے اس ملک کا نام، اسلامی ریاست کا نام انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر سب سے پہلے فجر کی اذان ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، ذکر خدا ہوتا ہے، وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اذان میں ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے یہ اذان شروع ہوتی ہے، مغربی جزائر تک پہنچتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ بہت بڑا اسلامی ملک ہے، سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا 1.5 گھنٹہ اذان میں گونجتی ہے۔ انڈونیشیا کی فضاؤں میں ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ
मुस्तफ़ा भी होता है। इंडोनेशिया में अजान फजर का वक़्त इख्तिताम पजीर हो रहा होता है और उधर मलेशिया के अंदर अजान फजर का वक़्त शुरू हो जाता है। मलेशिया में अजान फजर होती है और अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती है, जिक्र खुदा होता है, जिक्र मुस्तफ़ा होता है। मलेशिया में अजान फजर अभी इख्तिताम को नहीं पहुंचती कि ढाका के अंदर अजान फजर शुरू हो जाती है। बांग्लादेश में अजान फजर होती है। हाँ, ढाका वो शहर है जिसको मस्जिदों का शहर कहा जाता है। रुए जमीन पर सबसे ज्यादा मस्जिदें ढाका शहर में मौजूद हैं। ढाका शहर के अंदर अजान फजर होती है, जिक्र खुदा भी होता है, जिक्र मुस्तफ़ा भी होता है। बांग्लादेश में अजान अभी इख्तिताम पजीर नहीं होती। श्रीलंका के अंदर अजान फजर का वक़्त शुरू हो जाता है। श्रीलंका के अंदर अजान फजर होती है, जिक्र खुदा भी होता है, जिक्र मुस्तफ़ा भी होता है। श्रीलंका के अंदर अजान फजर खत्म नहीं होती। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अजान फजर शुरू हो जाती है। इंडिया के अंदर जिक्र खुदा भी होता है, जिक्र मुस्तफ़ा भी होता है। अजान फजर अभी इख्तिताम पजीर नहीं होती। कश्मीर के अंदर और सियालकोट के अंदर सबसे पहले अजान फजर का वक़्त शुरू होता है। सियालकोट से लेकर कराची तक ये अजान फजर चलते चलते आधा घंटा लगता है। आधा घंटा पाकिस्तान की फजाओं में अजान फजर होती है, जिक्र खुदा भी होता है, जिक्र मुस्तफ़ा भी होता है। पाकिस्तान के अंदर अजान इख्तिताम पजीर हो रही होती है। अफगानिस्तान के अंदर अजान फजर का वक़्त शुरू हो जाता है। अफगानिस्तान में अजान फजर इख्तिताम को पहुंच रही होती है। ईरान के अंदर अजान फजर का वक़्त शुरू हो जाता है। अजान फजर ईरान में इख्तिताम पजीर हो रही होती है। मस्कत के अंदर अजान फजर शुरू हो जाती है। मस्कत ओमान में अजान फजर होती है, जिक्र खुदा होता है, जिक्र मुस्तफ़ा होता है। अजान अभी इख्तिताम पजीर को नहीं पहुंचती कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर अजान फजर का वक़्त शुरू हो जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अजान फजर होती है, जिक्र खुदा भी होता है, जिक्र मुस्तफ़ा भी होता है। इतनी देर में अजान अभी वक़्त खत्म नहीं होता। सऊदी अरेबिया के अंदर अजान फजर शुरू हो जाती है। अजान फजर वहां पे हो रही होती है, जिक्र खुदा होता है, जिक्र मुस्तफ़ा होता है। यहां से लेकर इख्तिताम तक बहरा-ए-औकियानूस को क्रॉस करके मगरबी जज़ायर तक और मगरबी मुमालिक तक अजान फजर पहुंचती है। अमेरिका के अंदर अजान फजर हो रही होती है। बगदाद में अजान फजर हो रही होती है। तुर्की के अंदर अजान फजर हो रही होती है। इन मुमालिक में अजान फजर अभी हो रही होती है। इंडोनेशिया के अंदर अजान ज़ोहर का वक़्त हो जाता है। रुए ज़मीन का एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि जहां पे मेरे नबी का जिक्र ना हो रहा हो। ये है वरफ़ाना लका। ऐसे मेरे अल्लाह ने मेरे नबी के जिक्र को बुलंद किया है। अजानों में मेरे रसूलुल्लाह का जिक्र है, अकामतों में मेरे रसूलुल्लाह का जिक्र है, नमाजों में रसूलुल्लाह का जिक्र है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मेरे नबी का जिक्र है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, मेरे नबी का जिक्र है। अजान में भी मेरे नबी का जिक्र, अकामत में भी मेरे नबी का जिक्र, नमाज में भी मेरे नबी का जिक्र। हाँ, जिंदगी में भी मेरे नबी का जिक्र। जब कब्र में जाएगा, मर रब्बू का पूछा जाएगा, मन नबिय्यु का पूछा जाएगा, जिक्र खुदा भी होगा, जिक्र मुस्तफ़ा भी होगा। ये है वरफ़ाना लका। लम्हा लम्हा मेरे रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है। इसको वरफ़ाना लका जिक्र कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया अना मुहम्मदुन अना अहमदु, मैं अहमद हूँ। आपने फरमाया अनल माही, मेरा एक नाम माही है। माही का मतलब खुद आपने फरमाया यमहुल्लाहु बियल कुफ्रा, माही उसको कहते हैं जो कुफर को मिटा दे। हाँ, मेरे नबी ने कुफर को मिटा दिया। 360 बुत काबातुल्लाह में लाके मुशरिकीन ने सजा दिए थे। मेरे रसूल ने मिस्मार कर दिए, काबातुल्लाह को बुतों से पाक कर दिया, अरब की सरजमीन को बुतों से पाक कर दिया, कुफर से पाक कर दिया, शिरक से पाक कर दिया। मेरे रसूलुल्लाह कुफर को मिटाने के लिए आए, शिरक को मिटाने के लिए आए, बिदआत को मिटाने के लिए आए। फरमाया अनल माही, मेरा नाम माही है। माही का मतलब है मिटाने वाला, कुफर को, शिरक को, बिदत को, खराफात को, रसूम और रवाज को मिटाने वाले मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया अनल हाशिर, मेरा
نام حاشر ہے. حاشر کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت میرے قدموں کے اوپر پوری روئے زمین کے لوگوں کو جمع کر دے گا. ہاں آدم جب جواب دے جائیں گے, نوح جب جواب دے جائیں گے, ابراہیم خلیل اللہ جب جواب دے جائیں گے, موسیٰ کلیم اللہ جب جواب دے جائیں گے, عیسیٰ روح اللہ جب جواب دے جائیں گے, پھر میرے آقا آگے آئیں گے, اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ دیں گے, طویل ترین سجدہ کریں گے, اللہ کی تعریفیں کریں گے, اللہ کی تعریفیں کرتے چلے جائیں گے. پھر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک, محبوب اپنے سر کو اٹھائیں, سل توتا, آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا, وشفا تشفا, آپ لوگوں کی شفاعت کریں اللہ آپ کی شفاعت کو قبول کرے گا. یہ ہے ورفعنا لک قدموں کے اوپر اللہ ساری کائنات کے لوگوں کو جمع کر دے گا. کائنات کے امام نے فرمایا انا العاقب, میرا نام عاقب ہے. عاقب اس کو کہتے ہیں لا نبی بعدی, جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا خاتم النبیین, فرمایا میں تمام نبوتوں کے بعد آنے والا آخری نبی اور رسول ہوں. یہ بھی اعزاز اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمایا ہے. رب کائنات نے ساری کائنات جتنے بھی نبی آئے ہیں کسی کو نبوت عطا کی ہے, کسی کو رسالت عطا کی ہے, کسی کو نبوت و رسالت عطا کی ہے. لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی اللہ مالک کائنات نے نبوت بھی عطا کی, رسالت بھی عطا کی اور ختم نبوت بھی عطا فرمائی. ورفعنا لک, کسی کو ایک تاج پہنایا, کسی کو 2 تاج پہنائے. جب میرے محبوب کی باری آئی اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے تمام انبیاء کا سردار بنا دیا. فرمایا انا سید ولد آدم لا فخر علیہ, آدم کی ساری اولاد کا اللہ نے مجھے سردار بنا دیا لیکن میں فخر نہیں کرتا. یہ ہے میرے پیارے آقا کونین کے تاجور سید الثقلین. اللہ کے قرآن نے میرے نبی کی مدح کی ہے, میرے نبی کی شان بیان کی ہے. آئیے قرآن سنیں. رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے عالم ارواح میں آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک جتنے بھی نبی بھیجنے تھے, جتنے بھی رسول بھیجنے تھے, سب نبیوں کو, سب رسولوں کو, سب پیغمبروں کو, ارواح کو اللہ نے جمع کیا. روحوں کو جمع کرنے کے بعد فرمایا اے روحو میں تجھ سے ایک وعدہ تم سے لینا چاہتا ہوں. وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے یہ وعدہ نبیوں کی روحوں سے رسول اللہ کی نبوت کا, آپ کی ختم نبوت کا, آپ کی رسالت کا, آپ کے ختم الرسل ہونے کا وعدہ اور عہد تھا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ نے نبیوں سے یہ میثاق لیا, یہ عہد لیا, اور وہ عہد کیا تھا کہ جب تمہارے پاس میرا رسول آ جائے ثم جاءکم رسول, پھر میرا رسول آمینہ کا لال آ جائے, رسول رسولہ آ جائے, پیغمبر آ جائے, نبیوں کے نبی آ جائیں, تاجدار انبیاء آ جائیں, خاتم النبیین آ جائے. تم نے اپنی نبوتیں نہیں چلانی, تم نے اپنی رسالتوں کے سکے نہیں چلانے. ہاں ہاں تمہاری نبوتوں کے ڈنکے بج رہے ہوں, تمہاری رسالتوں کے پیغام چل رہے ہوں, لوگ تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں. جب میرا محبوب آ جائے, آمینہ کا لال آ جائے, اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ دینا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ, رسول اللہ کی نبوت و رسالت پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی ختم نبوت کو لے کر, ان کے پیغام کو لے کر روئے زمین پہ نکل جانا ہے اور ان کی نصرت و مدد کرنی ہے. کیا اقرار کرتے ہو؟ سب نبیوں نے کہا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں پھر گواہ رہنا, میں اللہ بھی اس پر گواہ ہوں. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. رسول کائنات کی ختم نبوت, آپ کی عظمت کے ڈنکے عالم ارواح میں بھی بج رہے ہیں. ہاں ہاں نبی کائنات کی عظمت یہ ہے, آپ کی شان یہ ہے, آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے. نبی کائنات کی کون کون سی صفت کا تذکرہ کیا جائے. ہاں ہاں میری ماں امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا, کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا. میری ماں امی عائشہ سے کسی نے پوچھا رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے. آپ نے فرمایا خلقہ القرآن, تو نے قرآن نہیں پڑھا, سارا قرآن ہی میرے نبی کی شان ہے.
पूरा कुरान ही मेरे नबी की शान बयान करता है। पूरा कुरान पढ़ते चले जाएं, आपको नबी की शान के अंदर अल्लाह का कुरान बोलता हुआ नजर आएगा। कहीं कुरान कहेगा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हाँ हाँ, शाहिद कहा, मुबश्शिर कहा, नज़ीर कहा, दाई इलल्लाह कहा, सिराजम मुनीरा कहा। ये है मेरे आका कौनैन के ताजवर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का कुरान बोल रहा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। आपकी वफात की बारी आती है, अल्लाह का कुरान बोलता है। आपकी खत्मे नबुव्वत की बारी आती है, अल्लाह का कुरान बोलता है। आपके सिद्दीक की बारी आती है, अल्लाह का कुरान बोलता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हाँ हाँ, रसूलुल्लाह के असहाब की बारी आती है, अल्लाह का कुरान बोलता है अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। रसूलुल्लाह की अज़मत और शान के एक एक पहलू को देखते जाएं, अल्लाह के कुरान की आयतें पढ़ते जाएं। नबी के अहले बैत की बारी आती है, नबी की बीवियों की बारी आती है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कुरान ने कहा या निसाअन नबी, अल्लाह के कुरान ने कहा। नबी की बेटियों की बारी आई, कुरान ने नबी की बेटियों का तज़किरा किया, आपके नवासों का तज़किरा किया, आपके दमादों का तज़किरा किया। और कुरान ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। रसूलुल्लाह की अज़मत और शान की बारी, एक एक चीज को देखते चले जाएं। आपकी हिजरत की बारी आती है, अल्लाह का कुरान बोलता है। आपके मिराज की बारी आती है, अल्लाह का कुरान बोलता है। आपके मक्के की बारी आती है, अल्लाह का कुरान बोलता है। आपके मदीने की बारी आती है, अल्लाह का कुरान बोलता है। जिंदगी के लैलो नहार की बारी आती है, अल्लाह का कुरान बोलता है। मैं किस किस चीज की बात करूं, कुरान का एक लफ्ज बोल के मैं पूरी जिंदगी का तज़किरा करना चाहता हूं। अल्लाह ने कसम खा के कहा है ला अमरू का, ए महबूब तेरी सारी उम्र की कसम है। पूरी जिंदगी की कसम अल्लाह ने उठा दी। कल अमरू का, आपकी उम्र की कसम है, आपके सुबह शाम की कसम है, आपके लैलो नहार की कसम है, आपकी रातों की कसम है, आपके सुबह के उजालों की कसम है, आपके अपनों की कसम है, आपके बेगानों के बारे में भी अल्लाह कुरान में आपकी जिंदगी की कसम खा के तज़किरा कर रहा है। अमरू का, जिंदगी के लम्हे लम्हे का तज़किरा करके लोगों को बता दिया इसको कहते हैं वरफ़ाना लका ज़िक्रक। अल्लाह ने ऐसे रसूलुल्लाह के जिक्र को बुलंद किया है। आपके हुस्न जमाल को देखें तो रसूलुल्लाह का हुस्न जमाल भी कमाल है। अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता किया है, बड़ा जमाल अता किया है। सिर्फ एक बात करूंगा, हजरत हस्सान बिन साबित को कौन नहीं जानता। रसूलुल्लाह के मदाह खां थे, रसूलुल्लाह की शान में शेर कहा करते थे। हजरत हस्सान ने एक शेर का कमाल कर दिया। रब्बे किबरिया की कसम है, दुनिया के शुअरा को इकट्ठा कर दूं, नाते लिखने वालों को इकट्ठा कर दूं, बड़े बड़े शुअरा को ले आऊं, हजरत हस्सान के जूतों के ऊपर कुर्बान कर दूं, हक अदा नहीं होता। हजरत हस्सान कहते हैं वो अहसन मिनका लम तरकतु ऐनी, ऐ महबूब आपसे हुसैन मेरी आंखों ने कोई देखा ही नहीं। वह अहसन मिनका, एक एक लफ्ज में मोती परो दिए, सोने के साथ लिख दूं, हक अदा नहीं होता। हजरत हस्सान कहते हैं वह अहसन मिनका लम तरकतु ऐनी, आपसे हुसैन मेरी आंखों ने कोई नहीं देखा। फिर हस्सान खुद ही सोचते हैं हस्सान तूने कितने हुसैन देख लिए होंगे, तूने कितने सोने देख लिए होंगे, तूने कितने मनमोने देख लिए होंगे, तूने कितने लाज दुराले देख लिए होंगे, तूने कितने माओ के प्यारे देख लिए होंगे। हस्सान तूने मक्का देख लिया होगा, तूने मदीना देख लिया होगा, तूने पूरा अरब फिर लिया होगा। हस्सान तेरे शेर में हक अदा नहीं हो रहा। हस्सान खुद ही कहते हैं, फिर मैं अगला जुमला भी समाअत फरमा लीजिए। हजरत हस्सान कहते हैं वह अजमला मिनका लम तलिदिन निसाउ, मेरी आंखें आपसे हुसैन भला देखती कैसे। महबूब आपसे हुसैन तो किसी माई ने आज तलक जना ही नहीं। वह अजमला मिनका
وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تلک کسی عورت نے ایسا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت حسان کہتے ہیں اس میں بھی شاید کوئی کمی رہ گئی ہو، میں اور لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ حسان کیا کہنا چاہتے ہو؟ حسان کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو تو اللہ نے ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کی غلطیوں سے، ہر قسم کی خامیوں سے، ہر قسم کے نقصوں سے، نقائص سے پاک پیدا کیا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محبوب مجھے تو ایسے لگتا ہے اللہ آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بناتا رہا ہے۔ میں محبت میں تخیل میں جا کے کہنا چاہتا ہوں، حسان نے کہا ہوگا حضور مجھے تو ایسے لگتا ہے اللہ نے آپ سے پوچھا ہوگا آپ کی زلفوں کو کیسے سجاؤں، آپ کے کانوں کو کیسے لگاؤں، آپ کی آنکھیں کیسے لگاؤں، آپ کے رخسار کیسے چمکاؤں، آپ کی داڑھی کیسے لگاؤں، محبوب آپ کے شانے کتنے پیارے بناؤں، آپ کا چلنا کتنا پیارا بناؤں، آپ کا اٹھنا کتنا پیارا بناؤں۔ جسم کا ایک ایک حصہ بنانے سے پہلے رب نے پوچھا ہوگا اے محمد مجھے بتا تجھے کیسے بناؤں، جیسے تو کہتا گیا ویسے رب بناتا گیا۔ اس کو کہتے ہیں ورفعنا لک۔ یہ تو حسان ہے نا، حسان ایک انسان ہے، انسان کے کلام میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں تو جبریل امین آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث پڑھ کے دیکھ لے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ جبریل امین آ کے رسول اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا ہے ایسے رسول اللہ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول کائنات سے کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب قلبت مشارقہا ومغاربہا، اللہ کے پیارے نبی میں نے مشرق دیکھے ہیں، میں نے مغرب دیکھے ہیں، میں نے مشرقوں کی انتہائیں دیکھی ہیں، میں نے مغربوں کی انتہائیں دیکھی ہیں۔ ہاں ہاں جبریل کہہ رہے ہیں میں نے آدم کا حسن بھی دیکھا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا حسن بھی دیکھا ہے، نوح نجی اللہ کا حسن بھی دیکھا ہے، میں نے اسحاق و اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، میں نے یعقوب کو بھی دیکھا ہے، ہاں ہاں حسن یوسف کو بھی دیکھا ہے، دم عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، ید بیضاء و داری دیکھی ہے، 1,24,000 نبی دیکھے ہیں، بڑے بڑے سونے دیکھے ہیں، بڑے بڑے منمونے دیکھے ہیں، بڑے بڑے پیارے دیکھے ہیں، لاج درالے دیکھے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب لم ارى مثلک قط، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تکبیر، حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، امداد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ، مولانا ابراہیم حمدی صاحب۔ یہ ہے ورفعنا لک، یہ پکالے ورفعنا لک ذکرک، میرے رب نے ذکر کو بلند کر دیا۔ کسی کے گھٹ کم کرنے سے آپ کا مقام کم ہو سکتا نہیں۔ کوئی چوڑا چمار آ جائے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، آپ کی توہین کرنے کی کوشش کرے، آپ کی شان میں فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ نے خود کہہ دیا تبت یدا ابی لہب و تب، ہاں ہاں رسول اللہ کے بارے میں بدگوئی کرنے والا، آپ کے بارے میں زبان چلانے والا، آپ کی توہین کرنے والا برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تباہ و برباد وہ انسان جو رسول اللہ کی توہین کرتا ہے، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہے۔ آئیے رسول کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عظمت والے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک کیسے؟ حضرت جابر رسول اللہ کے بڑے پیارے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرمائے حضرت جابر رسول اللہ کے صحابی، بڑا پیار کرنے والے، محبت کا اظہار اپنا ہے، ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ہر بندہ ہر ایک سے اپنے پیار کا انداز اس کا علیحدہ ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جابر کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند تھا، آسمان کے اوپر چمک رہا تھا۔ حضرت جابر کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا، جابر کہتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان کے اوپر
چمک رہا تھا، روشنی بڑی زیادہ تھی، کوئی کوئی ستارہ تھا، ستارے بھی چمک رہے تھے، ستاروں کے جھرمٹ میں ایسے جناب 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آ رہا ہوں، دل میں یہ انگڑائی لیے، دل میں یہ خیال لیے، دل میں یہ تمنا لے کر، آرزو لے کر، تڑپ لے کر کہ آج میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آسمان پہ چمکنے والا 14ویں کا چاند خوبصورت ہے کہ میرے پیارے آقا آمینہ کے لال سراج منیرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ جابر کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آتا ہوں، مسجد نبوی کا کچا صحن ہے، مسجد نبوی کے کچے صحن میں آمینہ کے لال کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین تشریف فرما ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سرخ رنگ کا جوڑا آپ نے زیب تن فرمایا ہوا، مسجد نبوی کے کچے صحن میں ہاں ہاں نبوت کا تاجدار چمک رہا ہے، یہاں پہ آفتاب مہتاب چمک رہا ہے، یہاں پہ سراجم منیرہ چمک رہا ہے، آسمان پہ قمرم منیرہ چمک رہا ہے۔ نبی کائنات کا صحابی آتا ہے مسجد نبوی میں آ کر، کبھی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی آسمان پہ چمکنے والے چاند کو دیکھتا ہے۔ جابر خود کہہ رہے ہیں میں کبھی رسول اللہ کے مکھڑے کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان پہ چمکنے والے چاند کو دیکھتا ہوں، بار بار دیکھتا جا رہا ہوں، بار بار دیکھتا جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا، آسمان کا 14ویں کا چاند خوبصورت ہے، آمینہ کا لال خوبصورت ہے۔ اہل حدیث کے ایک شاعر بابا جی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا، کیا کہتے ہیں؟ روایت کرندے جابر سہارا ایک راتی میں ڈٹھا محمد پیارا چلو 14ویں تے کوئی کوئی ستارہ میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ دوبارہ۔ بابا جی کیا کہتے ہیں؟ کمال کر دیا، موتی پرو دیے رب کبریا کی قسم، حدیث کا ترجمہ پنجابی اشعار میں کر دیا۔ کہتے ہیں بار بار دیکھ رہا ہوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے لال کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان پہ چمکنے والے 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ 14ویں کا چاند بھی اپنی رانائی سے چمک رہا تھا، تابانی سے چمک رہا تھا، اور جناب دنیا میں روشنیوں کو پھیلا رہا تھا۔ ایسے ہی کہہ لے جیسے غرور کے ساتھ، ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ کہہ رہا ہو مجھ سے حسین کوئی ہے تو لاؤ۔ جابر کہتے ہیں میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا، روایت کرندے جابر سہارا ایک راتی میں ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں تے کوئی کوئی ستارہ میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ دوبارہ۔ قسم خدا دی چن مدھم دسی آیا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ہے میرے محبوب نبی آمینہ کے لال کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاند کے مقابلے میں اگر سورج کو لائیں تو سورج کی روشنی چاند سے زیادہ ہوتی ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں کہتی ہیں کہ میں بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہوں، میں بھی لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، میں بھی لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں آمینہ کے لال کونین کے تاجور کیسے ہیں۔ انہوں نے بھی کمال کر دیا، کہا لنا شمس وللآفاق شمس، کائنات میں بسنے والوں ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ایک آسمان کا سورج۔ والشمس خیر من شمس السماء، ماں جی عائشہ کہتی ہیں میرا سورج اس آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ ماں جی کیوں کہہ رہی ہیں آپ کا سورج آسمان کے سورج سے بہتر کیسے ہو گیا؟ آپ فیصلہ کر رہی ہیں، ذرا لوگوں کو بھی سمجھا دیجئے۔ ماں جی کہتی ہیں والشمس خیر من شمس السماء، کہا میں نے کیوں کہا ان الشمس تطلع بعد الفجر، یہ آسمان کا جو شمس ہے، یہ جو آسمان کا سورج ہے، یہ اس وقت طلوع ہوتا ہے جب صبح صادق اپنی روشنیوں کو پھیلا دیتی ہے۔ والشمس تطلع بعد الفجر، اور یہ سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے ان الشمس تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج وہ ہے جب رات اپنی تاریکیاں پھیلا دیتی ہے، میرا سورج مصلی کے اوپر امت کی مغفرت کی دعاؤں کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ تیرے نبی نے میرے نبی نے اٹھ اٹھ کے تیرے لیے میرے لیے دعائیں
کی ہیں مغفرت و بخشش کی، رو رو کے تیرے لیے میرے لیے دعائیں کی ہیں مغفرت و بخشش کی۔ آئیے اس نبی سے محبت کا اظہار کریں۔ لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء۔ یہ ہے آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے حسن و جمال دیا تو کمال دیا۔ آخری کلمات ہیں، شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں کرنا چاہتا ہوں ہر ایک بندے کو پتا چل جائے کہ اہل حدیث کیسے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیسے پیار کرتے ہیں، کیسے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیسے ببانگ دہل آپ کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا خلقہ القرآن، پورا اخلاق قرآن۔ قرآن میرے نبی کا خلق ہے، میرے نبی کا کردار ہے، میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی شان نبوت ہے، میرے نبی کی شان رسالت ہے۔ پورا قرآن میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، ہر سورت میرے نبی کی عظمت نبوت اور رسالت کا تذکرہ کرتی ہے۔ قرآن مجید کے 540 رکوع ہیں، 540 رکوع میرے نبی کی عظمت و نبوت اور رسالت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہاں قرآن مجید کی 6667 کم و بیش آیات ہیں، ہر آیت میرے نبی کی عظمت نبوت اور رسالت کا تذکرہ کرتی ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کا جملہ میرے نبی کی عظمت نبوت اور رسالت کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہر جملے کا ہر لفظ میرے نبی کی نبوت کی عظمت کی دلیل ہے، ہر لفظ کا ہر حرف میرے نبی کی عظمت اور شان مقام و مرتبے کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی لیے محمدی گلی گلی نگر نگر یہی کہتا پھرتا ہے، آپ الف سے احمد بن کر آئے، با سے بے عیب بن کر آئے، تا سے تاجدار انبیاء بن کر آئے، سا سے ثقلین کے امام بن کر آئے، جیم سے جمیل بن کر آئے، ہا سے حلیم بن کر آئے، خا سے خاتم النبیین بن کر آئے، دال سے در یتیم بن کر آئے، زال سے ذکر الہی کرنے والے بن کر آئے، را سے رشد و ہدایت لے کر آئے، زا سے زاہد بن کر آئے، سین سے ساقی کوثر بن کر آئے، شین سے شاف محشر بن کر آئے، سواد سے صادق الامین بن کر آئے، زواد سے ضامن امن بن کر آئے، تا سے تاہا بن کر آئے، زا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آئے، عین سے عقل سلیم لے کر آئے، غین سے غلاموں کے مولا بن کر آئے، فا سے فقیر اللہ بن کر آئے، قاف سے قرآن مجید لے کر آئے، قاف سے کتاب مبین لے کر آئے، لام سے لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے، میم سے محمد الرسول اللہ بن کر آئے، نون سے نات کے وحی بن کر آئے، وا سے وضحا کا چہرہ لے کر آئے، یا سے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر بن کر آئے۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، اب جس کا دل چاہے وہ پائے روشنی، ہم نے تو سینہ جلا کے سر عام رکھ دیا۔